اور دیکھیں نور اللہ ہے، جس کو بھیجا جبرائیل وہ بھی نور، جو دے کر کے بھیجا براق وہ بھی نور، جس کو بلانے کے لیے بھیجا وہ بھی نور۔ ارے جہاں سارا سفر شروع سے لے کر آخر تک نور 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 ہی ہو تو تمہاری یہ خرافاتی عقل میں کہاں سے آئے جو سوالات کرتے ہو؟ ارے مٹی کے ذہن کا آدمی نور کی باتیں کہاں سمجھ سکے گا؟ اور رفتار تم ناپ رہے ہو، تمہاری رفتار پر قیاس مت کرو، تم اپنے کاموں پر نبی پاک کے کاموں کو قیاس نہ کرو۔ ارے میں نہیں اتنا جا سکتا، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ تیری حیثیت اور ہے، میرے آقا کا مقام اور ہے۔ ہاں، لوگ پہلے کے زمانے میں نوح علیہ السلام کے جو امتی تھے وہ یہی تو کہتے تھے کیسے نبی ہیں، یا بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہماری طرح تو ہیں، لیکن یہ نبی کیسے ہیں؟ وہ بولی کفار و مشرکین کی ہے، ایمان والوں کی بولی نہیں ہے۔ لوگ جو برابری کی بات کرتے ہیں معراج کا واقعہ سن کر کے، یہ اس لیے بھی سنی ہو آپ کو عقیدہ بتانا ضروری ہے۔ کچھ ایسے فرقے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی کے برابر بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی، اور کوئی بدبخت یہ بھی لکھ کر کے چلا گیا کہ نبی ہماری ہی طرح بشر ہیں، بڑے بھائی کے برابر ہیں، معاذ اللہ۔ ان سے میں کہتا ہوں کہاں کا کمپیریزن لائے ہو، کہاں کا مقابلہ؟ ذرا اپنا پسینہ سونگ کر کے دیکھ لے، ارے کوئی دوسرے اچھے بھلے آدمی کو سونگا تو ویسی بے ہوش ہو جائے۔ اور میرے نبی کے پسینے کی بات یہ ہے، ام سلیم کہتی ہیں حضور کے پسینے کے قطرے ہم شیشیوں میں جمع کرتے تھے اور جب کسی کی شادی ہوتی دلہنوں کو لگایا کرتے تھے، اور ایسی خوشبو مدینے میں ہی نہیں تھی۔ سنو توجہ، یہ صرف دلہنیں نہیں لگاتی تھی، حدیثوں میں ملتا ہے جن دلہنوں نے میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو لگائی ان کی 7 نسلوں تک بھی وہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ ارے برابری کرنے والا اپنا پسینہ لائے اور پھر میرے آقا کے پسینے کی بات کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پاک اور تمہارے تھوک میں کیا برابری ہے؟ کوئی برابری ہے؟ جس نے کہا ہماری طرح کے بشر ہیں، کیسے تمہاری طرح کے ہیں؟ تم کہیں تھوک دو تو کھانا سڑ جائے، تم کہیں تھوک دو تو پانی پورا کالا ہو جائے، اور میرے آقا کڑوے کنویں میں بھی اپنا لعاب ڈال دے تو وہ شیریں ہو جائے۔ ہاں، کتنوں کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں جب سانپ کاٹا تھا ہجرت کی رات، میرے آقا نے کوئی اور دوا نہیں لگائی، اپنا تھوک مبارک لگایا تھا، اپنا لعاب لگایا تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں زہر ایسا اتر گیا زندگی میں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سانپ اس پیر میں کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا۔ اس لعاب پاک میں یہ اثر تھا۔ مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں آشوب چشم، اور حضور پاک نے ایک بار اپنا لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا، زندگی بھر حضرت علی کو کبھی دیکھنے کی تکلیف نہیں ہوئی۔ برابری کرنے والے کسی آنکھ پہ تھوک لگا کے دکھاؤ، ہاں اچھی بھلی آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ ہاں، اور میرے آقا کے جسم پر کبھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھے، اور تمہاری مچھردانیاں چھوڑ کر کے اندر آئے، آل آؤٹ کو بھی آؤٹ کر کے آئے ہیں، سارا فیل ہو جاتا ہے نظام مچھروں سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھر کبھی آپ کے جسم پر مچھر نہیں بیٹھا، مکھی نہیں بیٹھی۔ برابری کرنے والے بات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ معراج کا سفر سن کر کے ان کی عقلوں پر دے مارو، تم اپنا سفر بھی بتاؤ، اپنا سفر بھی۔ ایک اور بات، جاہلوں کو بہکایا جا سکتا ہے، اسی لیے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ لکھا گیا ہے کہ شیطان آیا اور سارے اپنے چیلوں کو بلایا اور کہا کیا 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 ہے تم نے آج؟ سارے چیلوں نے بتایا ہم نے شوہر بیوی میں جھگڑا کرایا، فلاں کو وہ کرایا، یہ کرایا صاحب۔ ایک شیطان نے کہا ایک بچے کو میں نے مدرسہ جانے سے روک دیا، علم حاصل کرنے سے میں نے بچے کو روک دیا۔ شیطان نے اٹھا کر اس کو گود میں بٹھا لیا، آجا تو بہت بڑا کام کیا ہے۔ توجہ، شیطان اس پر بہت خوش ہوا۔ ارے شوہر بیوی کو لڑا کے آئے ہوئے چیلے بھی تھے، اور گھروں میں فساد مچا کر کے آئے، کسی کو زنا کروا کے آئے، کسی سے ڈاکہ زنی کروا کے آئے۔ شیطانوں نے بہت سارے کام کرائے، ایک چیلا بچے کو علم حاصل کرنے سے روک دیا تو بڑے گرو گھنٹال نے اس کو گود میں بٹھا لیا، تو سب سے بڑا کام کر کے آئے۔ سارے شیطان پریشان ہوئے، کہا اس نے اتنا بڑا کام کر دیا؟ کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے
ایک بزرگ کا لباس پہن کر چیلوں کو پیچھے کیا اور کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں دوسرے کو بہکانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے اس نے ایک جاہل عبادت گزار کے پاس اپنے چیلوں کو لے کر، وہ سب مخفی تھے اور یہ بزرگ کی شکل میں گیا. ایک جاہل عبادت گزار، یاد رکھو عبادت تو کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے. جو آج کل کے بہت سارے جاہل پیر بنے ہوئے ہیں، تصور کی نماز پڑھنے والے نابالغ پیر ہیں، ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے، بالغ ہی نہیں ہوئے اس کے لیے پیر. وہ ایسا کوئی پیر ہے تو وہ پیر ہے، وہ شریعت مصطفیٰ کو چھوڑنے والا کوئی پیر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی ہو. ایسا جاہل پیر بیٹھا ہوا تھا. شیطان گیا وہاں پر، جا کر کے کہا حضور آپ کی عبادتیں اتنی، آپ کی ریاضتیں اتنی اللہ نے بہت پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا پسند کیا آپ کی عبادتوں کو کہ آج معراج میں بلا لیا آپ کو. ہاں پیر صاحب خوش ہو گئے، کہا اللہ نے مجھے معراج میں بلایا، جلدی جلدی اٹھا اور جبہ پہنے اور تیار ہو گئے. ہاں سفر معراج پر جانے کے لیے. اور یہ ابلیس بزرگ بن کر کے آیا ہے اور پیر صاحب اٹھ گئے. جاہل کی بات کر رہا ہوں، جاہل، لیکن عبادت تو بہت کرتا تھا، اسے اپنی عبادتوں پہ فخر تھا. اور اٹھ گیا، کہا کہ مجھے اللہ نے پسند کیا، بلایا، چلو ساتھ میں. شیطان باہر ایک گدھا لا کے کھڑا کیا تھا اور وہ جاہل پیر صاحب کو گدھے پہ بٹھایا، کہا یہ براق ہے تمہاری، اور اس براق کو لے کر بھگایا. اور گدھا جیسی بھاگا تو ایک بہت بڑا گڑھا تھا کچرا کرکٹ کا، اس میں گرا دیا. پیر صاحب گرے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پہلا آسمان ہے. اٹھایا، پھر بٹھایا، پھر گدھے کو لے جا کر دوسرے گڑھے میں گرایا، کہا دوسرا آسمان ہے. پھر اٹھایا، پھر گرایا، تیسرا آسمان. ارے ساتویں آسمان تک تو جوڑ جوڑ ہل گئے تھے. جاہل پیر صاحب کی بوری اس نے اچھی درگت بنائی اور لے جا کر کے گندے حالت میں چھوڑ دیا اور تالیاں بجاتا ہوا گیا اور اپنے چیلوں سے کہا ایک جاہل کو گمراہ کرنا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، تم نے دیکھ لیا، اس کو معراج کے بہانے اٹھا لو تو آ جاتا ہے. اور آئے بھی گیا اور گر بھی گیا. اب سنو، وہی ابلیس پھر اپنے چیلوں کو لے کر کے گیا ایک علم والے کے پاس جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کو پڑھا تھا، سمجھا تھا. اس کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. وہی لباس ہے، بزرگ کی فرشتہ بن کر کے آیا ہے. وہ عالم ربانی اپنی کتابوں میں مصروف تھے. دیکھا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. ابلیس نے کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ کا حکم ہے، آپ نے اتنا علمی کام کیا، اللہ نے پسند کیا، آج آپ کو معراج میں بلایا ہے. وہ عالم دین جھاڑو اٹھائے اور مارنا شروع کیا. کہا ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، اور کہا بدبخت کمبخت تو ابلیس ہو سکتا ہے اس لیے کہ جبرائیل صرف میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، صرف میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، اور تو کہہ رہا ہے معراج کی بات. ارے پہلے والے نبیوں کو نہیں ہوئی تو اس امتی کو کیا ہوگی؟ وہ میرے نبی کی خاصیت تھی، وہ نبی کو ہوئی، نہ پہلے کسی کو ہوئی، نہ قیامت تک کسی کو ہوگی. علم حاصل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ معراج کے نام پر بہت سارے تمہیں گڑھوں میں گرا بھی دیں گے. آج کا دور بھی ہے جھوٹے اور جعلی پیروں کا، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں کو بے لگام کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کیسی کیسی بحثیں، انٹرنیٹ پر بھی اس کی بھرمار. ارے باہر سے زیادہ ہمیں اندر کے لوگوں سے خطرہ ہے. شیطان ایسا نہیں ہے کہ دو سینگ لے کر کے آئے گا اور کالا چہرہ لے کر بڑے بالوں کے ساتھ. ارے شیطان انسان کی شکل میں آئے گا، کبھی کسی پیر کی شکل میں، کبھی کسی عبادت گزار کی شکل میں، اور وہ بہت اٹریکٹیو ہو کر کے بھی آ سکتا ہے تمہیں لبھانے والی صورت میں. تمہیں صرف ایک بات یاد رکھنا ہے، میرے نبی کا راستہ چھوڑ کر جو بھی بات کرے گا وہ میرا ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ غریب نواز نے کبھی نماز چھوڑی ہے تو مجھے بتا، غوث پاک نے کبھی نمازیں چھوڑی ہے تو بتاؤ. جب اتنے بڑے بڑے اولیاء نے نماز نہیں چھوڑی تو یہ جھوٹے پیر کہتے ہیں ہم تو تصور کی نماز پہ پڑھتے ہیں. کتنے تو مرید ایسے بہک جاتے ہیں، ارے یہ دن بھر قوالی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب پہنچا دیں گے. کیا پہنچائیں گے؟ قبر میں اتنے ڈنڈے پیر کو پڑھ رہے ہوں گے، تجھے کیا پہنچائے گا وہ؟ ہاں نماز کی جو تلقین نہیں کرتا، جو شریعت مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا،
वो तुम्हें कहीं नहीं पहुंचा सकता, वो गड्ढे में पहुंचाएगा। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, झूठों की दुनिया से अपने आप को बचाए रखना तुम्हारी ईमान का इम्तिहान है ये। वरना सिद्दीक अकबर जैसी जात, फारूक आजम जैसी जात, उस्मान गनी जैसी जात, अरे हैदर कर्रार, तवज्जो, जो आज अली 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 करने पर लोगों को कोई तकलीफ होती हो तो वो भी सुने, मौला अली की बात करने वाले लोग वो भी सुने। हजरत अली वो ईमान की अलामत है कि नहीं? ईमान की अलामत है। वो अली जब रसूलुल्लाह खुद उनके जानू पर सर रखकर सो रहे हो और हजरत अली की असर की नमाज छूट गई हो, वो किसके लिए छूटी थी? नबी के लिए, नबी के लिए छूटी। तब भी हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरी नमाज छूटी है। और नबी पाक बेदार हुए तो ये नहीं कहा कि अली सब माफ है, छोड़ दे, मेरे लिए छोड़ा है तो माफ है। नहीं, मेरे आका ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, कहा अली नमाज फर्ज है, तू नमाज पढ़ ले। और अली का नाम लेने वाले कहते माफ हो जाएगा सब, पीर साहब बख्शवा देंगे। हजरत अली के लिए मेरे आका ने फरमाया सूरज डूब भी गया तो पलटा कर कहा नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। और यहां नमाज से बरगश्ता करने वाले लोग ये कहां से शरीयत मुस्तफा के हो सकते हैं? नमाज हकीकत में है क्या? मेरे नबी की अदाओं का तो नाम है, कोई अलग से है ये? हम खड़े होते हैं, ये किसकी अदा है? नबी की अदा है। रुकू में जाते हैं, किसकी अदा है? सजदे में जाते हैं, किसकी अदा है? कादे में बैठते हैं, किसकी अदा है? ये सारी अदाओं का मजमुआ ही नमाज है। और जो आशिक रसूल अपने आप को कहता है वो अपने महबूब की अदाओं पे कैसे नहीं अमल कर सकता? वो अपने नबी की अदाओं पर अमल करे। आज की रात ये बताना जरूरी इसलिए भी है कि आज की रात का अजीम तोहफा भी हमारा नमाज ही है। मेरे आका आज की रात लाए क्या थे उम्मत के लिए? नमाज लाए थे। नमाज को छोड़ करके अगर कोई ये सोचता है वो पहुंचा रहे हैं, ये पहुंचा रहे हैं, कहीं कोई नहीं पहुंचा रहा है, कहीं कोई नहीं पहुंचा रहा है। पाक ने अल्लाह ताला ने फरमाया बहुत सारे लोग वो हैं, सूरह मुदस्सिर की आयत है कि जहन्नमियों को पूछा जाएगा क्यों तुम दोज़ख में आ गए? तो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अक्सर दोज़ख में जाने वाले ये कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अरे मेराज में हुजूर तोहफा अपनी उम्मत के लिए लाए, तुम अगर इश्क करते हो तो वो तोहफा कभी ठुकरा नहीं सकते। मैं अगर कोई चीज दूं आपको, आप फेंक देंगे मेरे सामने? मैं अपना अमामा उतार करके दूं, मोहब्बत करने वाले की बात कर रहा हूं, तो क्या फेंक कर चला जाएगा? और फेंक करके जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा कि नहीं? नबी पाक आज की रात रब की हुजूर जा करके अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा लाए और अपनी उम्मत को कहा ये लो रब का तोहफा है। उम्मती अगर कबूल कर लिया तो उसने अपने नबी की आंखों को ठंडा कर दिया, और जिसने छोड़ दिया उसने ठुकराया है, वो मोहब्बत में झूठा है। इसीलिए मेरे अजीजों नमाजों की पाबंदी किया कर रहे हैं। अब मैं समेटता हूं, देखें वक्त कैसा गुजरता गया, खबर ही नहीं है। जो बात मुझे कहनी थी, मेराज का वाकया सुनते रहते हैं लेकिन सवालात करने वालों की बौछार हर जमाने में रही है। मेरे आका जब बयान कर रहे थे, मक्का के काफिरों ने क्या कहा? पूछा आप तो कह रहे हैं बैतुल मुकद्दस गए थे आप, जरा बताइए बैतुल मुकद्दस कैसा है, दरवाजे कितने हैं, मेहराब कहां है? जाहिर सी बात है अगर मैं कहूं या आप भी कहें मैं बगदाद जाके आया तो लोग ये पूछेंगे ना कि कैसा है वो बगदाद, बताइए। हुजूर ने जब ये कहा मैं बैतुल मुकद्दस नबियों की इमामत करके आया, आप बताइए। हुजूर सुनो, हदीस में है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके सामने बैठे और कहने लगे बैतुल मुकद्दस में इतने दरवाजे हैं, इतने मेहराब हैं, फला मेहराब में ये नक्श है, फला मेहराब में ये नक्श है, और उसमें जकरिया का मेहराब कहाँ है, मेहराब मरियम कहाँ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक दीवार, एक एक दरवाजे को बताने लग गए। अरे बार बार सफर करने वाला भी नहीं बताता। अभी आप मस्जिद में आए, पता नहीं कितनी बार आए और गए, अभी मैं पूछूं आंख बंद करो बताओ मस्जिद में कितने पंखे लगे हैं, तो आप कहेंगे मौलाना हम पंखे गिनने थोड़ी ना आते, नमाज पढ़ने आते हैं। पिल्लर कितने बताओ, ये भी शायद याद ना रह जाए। बार बार आने वाले को याद नहीं। मेरे आका एक बार गए बैतुल मुकद्दस और बयान ऐसे कर रहे हैं कि सारी चीजें बार बार देखी हूं। सहाबा ने पूछा भी इस बात को, तवज्जो अकीदे की बात कर रहा हूं। सहाबा ने पूछा भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو لوگ بار بار جاتے وہ نہیں بیان کر سکتے، اور آپ رات کے ایک مختصر حصے میں بیت المقدس کا ہر دروازہ بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جیسے ہی کفار نے مجھ سے سوال کیا بیت المقدس کیسا ہے، رب تعالیٰ نے پورا بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔